دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب ملت، قائد ابن قائد، جرنیل اہل حدیث حضرت علامہ ہشام الہی ظہیر زندہ باد، صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے میں ٹوبہ ٹیکسنگ کے امیر سجاد بشیروی صاحب کا، قاری محمد یحییٰ صاحب کا، قاری ادریس کمالوی صاحب کا، ظفر اقبال صاحب کا، قاری امین صاحب کا، اللہ دتا صاحب کا، ذوالقرنین بائی کا، ماسٹر عمر حیات کا، اپنے میزبان شاہد بائی کا، اسی طرح ناموں کی ایک طویل فہرست ہے، عمران بائی کا، افتخار بائی کا، سیف اللہ کاہلو کا، عثمان جٹ کا، امیر حمزہ کا، حاجی محمد رمضان کا، حاجی بشیر کا، حاجی محمد امجد صاحب کا، اور دیگر تمام کے تمام رفقاء کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ معزز سامعین گرامی قدر، یحییٰ بائی نے اور دیگر رفقاء نے جس موضوع کی طرف میری توجہ آج مبذول کروائی ہے، اس حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ کے جمعیت اہل حدیث پاکستان کے حوالے سے بھی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ موضوع کسی اور کے اوپر گفتگو کرنا تھی، لیکن حالات اور واقعات ملک کے حوالے سے اور اس کانفرنس کے عنوان کے حوالے سے چند باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا مطلوب اور مقصود ہے۔ قرآن پاک کی ابتدا اللہ رب العزت نے شروع ہی میں ایک ایسی آیت کو نازل کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ نے قرآن کی مختلف آیات کو اور احادیث کو تو سنا ہوگا ختم نبوت کے دلالت کے اوپر، لیکن یہ آیت شاید آپ کے ذہن میں نہ آئی ہو۔ والذین، ابھی شروع ہو رہا قرآن متقیوں کی، اللہ تعالیٰ نشانیاں بیان کر رہے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ متقی لوگ، مومن لوگ وہ لوگ ہیں جو آپ کے اوپر اترنے والی وحی کا اقرار کرتے ہیں، آپ کے اوپر اترنے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، اور ایمان لے کے آتے ہیں اس وحی کے اوپر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ اگر وحی کا کوئی حصہ، وحی کی کوئی بات رسول اللہ کے بعد نازل ہونی ہوتی تو اس آیت میں واضح طور پہ لکھا ہوتا وما انزل من بعدک، اور جو آپ کے بعد بھی وحی نازل ہونی ہے، کیونکہ وحی تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اگر وحی نازل ہونا ہوتی، یہ یار ساؤنڈ ٹھیک کرے، وحی نازل ہونا ہوتی رسول اللہ کے بعد تو یہ بات کہہ دی جاتی کہ جو وحی آپ سے پہلے نازل ہوئی اور آپ کے بعد نازل ہوگی اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور ساتھ متصل کیا کہا؟ وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی کا بھی اقرار کرتے ہیں اور آپ سے پہلے آنے والی وحیوں کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ اس کے بعد قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، وحی نہیں آ سکتی۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور ان کا ایمان یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، وحی نہیں آ سکتی۔ عام فہم بات ہے، وحی کی اگر کوئی قسم بھی باقی رہنے والی ہوتی تو قرآن میں اس کا ذکر ہوتا۔ نبوت تو بڑی دور کی بات ہے، جزء نبوت کا ایک 46واں حصہ جو امت کے اندر باقی رہنا تھا، اس بات کو یاد کر کے جائیے۔ وہ کیا تھے؟ سچے خواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں نبوت کا، وحی کا کوئی جز باقی نہیں رہے گا۔ نبی آنا تو دور کی بات ہے، جز بھی باقی نہیں رہے گا، مگر سچے خواب جو نبوت کا کون سا حصہ ہے؟ 46واں حصہ۔ نبوت کا 46واں حصہ بھی رسول اللہ بیان کر کے گئے ہیں، لیکن ایک نبی آنا تھا وہ بیان نہیں کیا۔
یہ کیسی عقل ہے، یہ کیسی منطق ہے، یہ کیسا فلسفہ ہے۔ اور نبوت کا جو 46واں حصہ بیان کیا وہ بھی اگر آپ غور کریں محدثین نے جو اس کے اوپر استدلال کیے آپ حیران رہ جائیں۔ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، لیکن ایمانداری سے بتلائیے جو سچا خواب جس وقت آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھ کے خواب اٹھیں، آپ کو کیا پتا یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ شیطان کی طرف سے ہے؟ یہ کیسے پتا چلتا ہے؟ کیا ہے حدیث؟ حدیث یہ ہے اگر تو خواب پورا ہو جائے، سچ ثابت ہو جائے تو وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اور اگر سچ ثابت نہ ہو کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ اب آپ ایمانداری سے بتلائیے جب بندہ خواب دیکھ کے اٹھتا ہے، وہ خواب دیکھا ہوا ہے، اس کو بھی وہ نبوت کا 46واں حصہ معلوم تب تک نہیں ہوتا جب تک وہ خواب سچا ثابت نہ ہو جائے۔ جب خواب سچا ثابت ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ گویا کوئی شخص اٹھ کے یہ دعویٰ کرے آج رات میں نے خواب دیکھا ہے اور یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، تو جب تک وہ سچا ثابت نہیں ہوگا نبوت کا 46واں حصہ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں پہ لوگ خواب دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نبی تو نہیں لیکن فرشتہ ہمارے گھر بھی آتا ہے، نبی تو نہیں لیکن سچے خواب ہمیں بھی آتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، سچے خواب بھی نبوت کا ایک حصہ تھے، اور اگر وہ جز تھے تو اللہ کے رسول اس کو بھی بتا کے گئے، اور اگر نبی نہیں تھا آنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، آپ کو یہ علماء نے واقعہ بتایا ہے کہ تبوک کے موقع کے اوپر حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چھوڑ گئے، تو لوگوں نے کہا ہاں ہاں جو کمزور لوگ ہیں، جو تھوڑے سے ایسے ہیں ویسے ہیں، وہ پیچھے رہ گئے۔ حضرت علی دلیر، بدر کے مجاہد، احد کے، خیبر کے، خندق کے، تو ان کے دل کو چوٹ پہنچی اور وہ رسول اللہ کے پاس دوڑتے ہوئے چلے گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، لوگ مجھے ایسے کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما ترضی ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیا آپ اس بات کے اوپر خوش نہیں ہیں کہ میری آپ کے ساتھ وہ نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ نسبت ہے، الا انہ لا نبی بعدی۔ اب دیکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ کی میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو موسیٰ کی، یار یہ ساؤنڈ کو ایکو تھوڑا کم کر دیں گے صحیح ہو جائے گی، آپ ایکو کم کر دیں، جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ نسبت ہے وہ آپ کی میرے ساتھ ہے۔ اب کسی سننے والے کے اور حضرت علی کے ذہن میں بھی یہ خیال آ سکتا ہے کہ موسیٰ بھی نبی ہیں اور ہارون بھی نبی ہیں، تو میری رسول اللہ کے ساتھ وہ نسبت ہو گئی جو موسیٰ کی اور ہارون کی ہے، تو گویا نبوت کا کوئی جز یا نبوت کا کوئی حصہ میرے پاس آ گیا۔ رسول اللہ نے ساتھ ہی وضاحت کر دی الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ ہے، لیکن یاد رکھی قیامت تو آ سکتی ہے میرے بعد نبی۔ عام فہم بات ہے۔ اگر علی کو بھی اور محدثین نے لکھا ہے اللہ کی قسم اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو رسول اللہ کے بیٹے بھی نبی ہوتے اور حضرت عمر بھی نبی ہوتے۔ اگر نبوت باقی رہنے والی ہوتی، یہ اس سپیکر کو بند کرا دے شاید اس کی وجہ سے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری رہنے ہوتی تو حضرت عمر بن جاتے، رسول اللہ کے بیٹے بن جاتے۔ یہاں پنجاب کا ایک شخص اٹھا، نبوت کا دعویٰ کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ احادیث میں اس بات کو بیان کر دیا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاجملہ واحسنہ، میری اور سابقہ انبیاء کی مثال اس محل کی طرح ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے قصر نبوت کی مثال دے رہے ہیں رسول اللہ، ایک گھر بنایا، اس کو آراستہ پیراستہ کیا اور اس کو پورا بنا دیا، الا موضع لبنہ، ایک اینٹ کو چھوڑ دیا، فجئت انا واتممت تلک اللبنہ، پس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا اور اس خالی اینٹ کی جگہ کو پورا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ جو حدیث بیان کی ہے فجئت انا واتممت تلک اللبنہ، آپ بتائیے رسول اللہ نے اس محل میں نبوت کی ایک اینٹ حالی بیان کی ہے کہ دو اینٹیں؟
دو بیان کیے کہ تین کیے کہ ایک کی ہے؟ ایک اینٹ بیان کی. فجئتُ انا، میں آ گیا اور وہ قصر نبوت مکمل ہو گیا. گویا رسول اللہ کے بعد جو کوئی نبوت کے اس محل کے اندر ڈاکہ ڈالے گا وہ کسی ایک اینٹ کو نکالے گا، کسی ایک نبی کی توہین کرے گا، کسی ایک کی تنقیص کرے گا اور اس کی جگہ اپنے آپ کو فٹ کرنے کی کوشش کرے گا. اگر رسول اللہ کے بعد نبوت کا کوئی سلسلہ باقی ہوتا تو آپ آدم سے لے کے نوح سے لے کے حضرت ابراہیم کی پرانی آیات کو ذہن میں لائیے. جہاں جہاں نبوت کی گنجائش بھی نبیوں نے دعائیں بھی کی کہ ہماری ذریت میں سے بھی نبی بنانا، اور جہاں پہ گنجائش موجود تھی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کے وقت بھی جب گنجائش موجود تھی تو اللہ نے ان کے الفاظ کو بھی قرآن میں ذکر کر دیا. وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال قرآن اترا، وہی نازل ہوتی رہی، احادیث آپ بیان کرتے رہے، لیکن ایک نبی نے آنا تھا، دو نبیوں نے آنا تھا، تین نبیوں نے آنا تھا، نبوت کا کوئی سلسلہ جاری رہنا تھا، اور رسول اللہ بتا کے نہیں گئے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک ایسا ڈھکوسلا اور ایک ایسا چکر اور ایک ایسا وہم، اور یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ بد نصیبی بھی ہمارے اس بر صغیر کے خطے کے لوگوں میں آئی کہ اس نے یہاں پہ آ کے بدبخت نے ایک نبوت کا دعویٰ کیا جھوٹی کا، اور اس کو یہاں سے اپنے پیروکار بھی مل گئے. اور ایک بات میں آپ کو حیران کن بتلاؤں، حیران کن، جن لوگوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اپنی زندگی میں وہ لوگ ایول جینیس تھے. ایول جینیس کا مطلب ہوتا ہے بلا کے ذہین لیکن شیطانی طور کے اوپر ذہین. وہ ذہانت جو شیطان کے زیر سایہ پرورش پائے، یعنی ایول جینیس ایسے ذہین لوگ تھے کہ لوگوں کے مائنڈز کو بدلنے کے لیے، دماغوں کو بدلنے کے لیے وہ کسی ہتھ کنڈے کا استعمال کرتے تھے اور ان کی ذہانت بے پناہ ہوتی تھی. اس کی بہت سی مثالیں. مثلا چند ایک باتیں کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف آئیں گے. ایک شخص تھا پرانے دور میں، جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تو اس نے اپنا نام لا مشہور کر دیا کہ میرا نام لا ہے، لا ہے، لا لا. جب اس کا نام لا مشہور ہو گیا تو وہ کہنے لگا یہ جو حدیث ہے لا نبی بعدی، یہ جو حدیث ہے یہ راوی کو وہم پڑا ہے. اصل میں یہ حدیث لا نبی بعدی نہیں تھی، بلکہ یہ تھی مبتدا خبر بناتے ہوئے کہتا ہے لا نبی بعدی. حدیث کے الفاظ یہ تھے لا نبی بعدی، لا نامی نبی ہوگا میرے بعد. یہ جو راوی نے یہاں پہ زبر لگائی ہے لا نبی بعدی، یہ راوی کو وہم پڑا ہے، بس میں وہ لا نامی نبی ہوں جس کا رسول اللہ نے اس حدیث میں بیان کیا. لوگوں کو مغالطہ ڈالا. ایک عورت اٹھی اور کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا لا نبی بعدی، رسول اللہ نے یہ کہاں کہا لا نبی بعدی، میرے بعد عورت نبی نہیں آئے گی. تو میں عورت ہوں، رسول اللہ کی حدیث ٹھیک ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن نبیہ آ سکتی ہے، میری نبوت کے اوپر ایمان لے. ایک اور شخص اٹھا اور کہنے لگا یہ جو قرآن کی آیت ہے الا 50 عاما، نوح دنیا سے چلے گئے 50 سال قرآن میں موجود ہے نا کہ 1000 میں سے 50 سال کم. کہنے لگا میرا نام نوح ہے، وہ 50 سال پورے کرنے کے لیے میں آ گیا. گویا یہ لوگوں کے سامنے مغالطہ اور اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے، اور ذہانت کا کوئی ٹول اور ذہانت کا کوئی طریقہ. اور جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگوں کے سامنے جادوگر ہوتے ہیں وہ بڑی تیزی سے ہاتھ کی صفائی سے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، یہ ایسے دھول جھونکتے تھے. لیکن ہمارے مقدر میں، اس خطے کے مقدر میں جو جعلی نبوت کا دعویٰ کرنے والا آیا، وہ اپنے بارے میں، اپنی ذہانت کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں جب کم عمر تھا ایک جیب کے اندر گڑ کا ڈیلا ہوا کرتا تھا اور دوسری جیب میں مٹی کا ڈیلا ہوا کرتا تھا. میں کئی مرتبہ مٹی کی بجائے گڑ سے استنجا کر لیا کرتا تھا اور کئی مرتبہ گڑ کی بجائے مٹی منہ میں ڈال لیا کرتا تھا. یہ روایت ہے. آپ اندازہ کریں یہ کس قسم کا غبی ہے. کہتا ہے میری جب شادی ہوئی تو میں شادی کے قابل نہیں تھا، یعنی میرے میں صلاحیت نہیں تھی شادی کی، اور میں شادی کے قابل بھی نہیں تھا.
حکیم نور دین کو پتا چلا، اس نے کہا شادی نہ کرنا فتنے کا ڈر ہے۔ اور علامہ احسان الہی ظہیر نے اس واقعے کا ذکر چنیوٹ کی تقریر میں بھی کیا، اور انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی بڑا دلچسپ تھا۔ حکیم نور دین کو پتا چلا کہ شادی نہ کرنا فتنے کا ڈر ہے، لیکن میرا معجزہ دیکھیے، ابھی شادی کو 5 مہینے نہیں گزرے تھے، بچہ ہو گیا۔ 5 مہینے نہیں تھے گزرے، بچہ ہو گیا۔ یہ میری معجزہ ہے، میں نبی ہوں، یہ میرا معجزہ ہے۔ تو علامہ شہید نے چنیوٹ میں کھڑا ہو کے کہا تھا، مرزا صاحب اگر یہ بھی معجزہ ہے تو پھر ہمیں کہنے دیجئے یہ معجزہ آپ کا نہیں، آپ کی بیوی کا ہے۔ 5 مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا، اور آپ یہ عجیب قسم کا انسان، کبھی ذلی، کبھی برودی، کبھی تشریح، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا۔ پہلے ذلی، برودی، تشریح وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور پھر اس کے پیروکاروں نے جو انتہا کر دی۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ قادیانیوں کے بارے میں، آپ ختم نبوت کے اوپر اتنا موقف سخت کیوں رکھتے؟ اللہ کی قسم یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی عالم دین کا فتویٰ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ نے کہا میرے بعد جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال تو ہو سکتا ہے، کذاب تو ہو سکتا ہے، نبی اب آپ مجھے بتائیے کہ دجال بھی مبالغے کا صیغہ ہے، کذاب بھی مبالغے کا صیغہ ہے۔ یہ مولوی کہتے ہیں دجال اور کذاب، یہ تو رسول اللہ کہہ کے گئے ہیں کہ میرے بعد جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اس کو کوئی احترام نہیں ملے گا، بلکہ اس کو کہا جائے گا مرزا دجال اور مرزا کذاب کہا جائے گا۔ اور اس کے ماننے والوں نے انتہا کیا کی، کہنے لگے، یہ تو الفاظ کہتے ہوئے بھی ہمارا دل کانپتا ہے کہ محمد، نعوذ باللہ، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھ کے ہیں اپنی شان میں۔ محمد جس نے دیکھنے ہو اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں۔ لعنت ہے ایسے نظریے کے اوپر، اور لعنت ہے ایسے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے اوپر کہ رسول اللہ کے برابر نہیں، ان سے بھی آگے بڑھ گیا، ان سے بھی آگے بڑھ گیا۔ اور کہنے لگا کہاں اہل تشیع، کہاں ہے شیعہ؟ کہتا ہے حسین جیسے 40 میری جیب میں پھرتے۔ وہ کہتا ہے کہاں اہل سنت؟ ابو بکر و عمر معاذ اللہ میری جوتیوں کے تسمے باندھنے والے ہیں۔ لعنت ہے ایسے عقیدے کے ہو۔ اور کہتا ہے میں نے اپنی کتاب قادیانیت کے اندر جو علامہ شہید کی کتاب سے ماخوذ ہے، یہ سارے حوالے آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے۔ اور اس نے تو گستاخی کی انتہا کر دی، نہ نبیوں کو چھوڑا، نہ پیغمبروں کو چھوڑا، نہ صحابہ کو چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں کہتا ہے معاذ اللہ، حضرت فاطمہ میرے پاس آئیں، کشف ہوا اور انہوں نے اپنے نچلے سارے کپڑوں کو اتار دیا اور میں نے انہیں دیکھ لیا۔ لعنت ہے ایسے عقیدے کے اوپر۔ یہ عقیدہ حضرت کہاں ہے شیعہ؟ کیا حضرت اور کہتا ہے وہ اس عیسیٰ، بنی اسرائیل کے عیسیٰ کی بات کرتے ہو، وہ تو شرابی تھا معاذ اللہ، وہ تو ایسا تھا ایسے تھا، وہ الفاظ بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کی ٹرانسلیشن ایک کرتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی اور ایک کیا رسول اللہ نے۔ خاتم النبیین کا ترجمہ رسول اللہ نے کیا کیا ہے؟ لا نبی بعدی۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی مسلمانوں کو مغالطہ ڈالتا ہے۔ یہ ایک پھندا ہے، یہ ایک ہی کلیہ ہے۔ جتنے آپ کو قادیانی مبلغ ملیں گے اسی آیت کے اوپر آپ کو آ کے گھیرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو آیت ہے آپ کو مولویوں نے غلط بتائی ہے۔ مولویوں نے کیا غلط بتائی ہے؟ یہ اس کی ٹرانسلیشن خاتم النبیین کی یہ نہیں ہے لا نبی آبادی۔ اس کی کیا ٹرانسلیشن ہے؟ اس کی ٹرانسلیشن ہے جناب نبی تراش مہر۔ یہ بات آپ نے تھوڑی غور سے سننی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت اتری ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو رسول اللہ ظاہر ہے نبی تھے، پیغمبر تھے۔ رسول اللہ کو یہ پتا چل گیا کہ میرا کوئی بیٹا بھی بلوغت کو نہیں پہنچے گا، اور کیونکہ آیت بتا رہی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی بیٹا مرد نہیں بنے گا۔ لیکن آپ نے غم نہیں کرنا، آپ کو ایک ایسا اعزاز دینے والا ہوں کہ آپ کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجا دیا جائے گا، رہتی دنیا تک آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوگا۔ یہ
اللہ نے اعزاز دیا. یہ رسول اللہ یہ کہتا ہے یہاں مراد یہ ہے کیسا اعزاز دیا ہے رسول اللہ کو کہ جس شخص کے اوپر مہر لگائیں وہ نبی بن جاتا ہے. جس کے اوپر مہر لگائیں نبی بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے نبی تراش مہر. آج آپ نے یہ آیت کی ترجمہ ٹرانسلیشن سمجھ کے جانی ہے اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں گے. نبی تراش مہر. اور جتنے عربی زبان کو جاننے والے ہیں خاتم النبیین میں یہ جو نبیین کا صیغہ ہے یہ واحد ہے تثنیہ ہے کہ جمع ہے؟ ایک ہوتا ہے واحد ایک ہوتا ہے تثنیہ. عربی میں واحد جمع نہیں ہے. عربی میں ایک درمیانی ڈائی ہوتی ہے 2 کے لیے پھر آتا ہے 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے. یہاں پہ جو خاتم النبیین ہے یہ جمع کا صیغہ ہے. اب مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں سے آپ نے صرف ایک سوال پوچھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بتا دیا اس کی ٹرانسلیشن ہے میرے بعد نبی کوئی نہیں لا نبی بعدی. اور آپ کہتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ نبی تراش مہر ہے. تو آپ یہ بتائیے رسول اللہ اور مرزا غلام احمد قادیانی کے درمیان کوئی نبی آیا؟ وہ کہیں گے نہیں آیا. مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ وہ کہیں گے اس کے بعد خلافت اب نبی نہیں آئے گا. تو اگر اس کی ٹرانسلیشن مرزا غلام احمد قادیانی کی بھی مان لی جائے تو یہاں پہ کم از کم کتنے نبی تراشے جاتے؟ 3. کم از کم 3 ہوتے. تو گویا یہ جو ٹرانسلیشن کرتا ہے یہ اس میں بھی جھوٹا ہے. یہ پورے کا پورا مذہب یہ پورے کا پورا گروہ بنیادی طور پہ رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کر کے ان کی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے. گویا مرتد بھی ہے اور مرتد کی سزا اسلام میں موت ہے لیکن میں نے اور آپ نے نہیں دینی. وہ کام کس کا ہے؟ ریاست کا ہے. ہم نے صرف مطالبہ کرنا ہے. ہمیں کہا جاتا ہے قادیانیوں کو آپ اقلیتوں کے حقوق کیوں نہیں دیتے؟ اور بھائی اپنے آپ کو آج سے مسلمان کہنا بند کر دیں. اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لیں. میں اہل سنت کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے کہتا ہے اللہ کی قسم اقلیت ماننے کے لیے تیار ہے. لیکن جب تم کہو گے ہم مسلمان ہیں رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے بعد ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں پھر آپ اقلیت نہیں آپ مرتد ہیں. آپ اقلیت نہیں آپ مرتد ہیں اور اقلیت کے حقوق نہیں مل سکتے. اور صحابہ کا پہلا اجماع رسول اللہ کے بعد اسی ایشو پہ ہوا تھا. ختم نبوت کا منکر مسیلمہ کذاب اور دیگر جو ختم نبوت کے منکر تھے ان کا کیا آج کے دور کے لوگ ہوتے ہیں نا. میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں تو جو مسیلمہ کذاب یا اس وقت ختم نبوت کے منکرین پیدا ہوئے اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ ان کا مؤذن بھی جب اذان دیتا تھا تو اذان میں محمد الرسول اللہ پڑھا کرتا تھا. ان کا مؤذن بھی. تو آج کے دور کے لوگ ہمیں کہتے ہیں قادیانیوں کے ساتھ ذرا نرمی کر لی جائے یہ کر لیجیے. تیار ہیں اگر اپنے آپ کو اقلیت مان لیں گے تو ان کو اقلیتوں کے حقوق مل جائیں گے. اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لیں گے اقلیتوں کے حقوق دے دیے جائیں گے. لیکن مسلمان کہہ کے اور مسلمان بن کے پیٹھ میں چھرا گونپیں گے اسلامی شعار کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ انہیں استعمال کرنے کی اجازت دی جا سکتی. ان کے عبادت خانے کو مسجد قرار دیا جا سکتا. ان کی ذبیحے کو قربانی قرار دیا جا سکتا. ان کی عبادات کو روزہ اور نماز قرار دیا جا سکتا. ایک بات تو یہ تھی. اور دوسری بات جو آج آپ کے سامنے رکھنا مطلوب اور مقصود ہے جس کی طرف بھائی نے توجہ مبذول کروائی وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 1 ماہ 2 ماہ سے فلسطین کے اندر جو مسلمانوں کا حال ہو رہا ہے جمعیت اہل حدیث پاکستان نے اور دینی جماعتوں نے ملک بھر کے اندر اس حوالے سے ایک کمپین کو چلایا ہے. میں اور آپ غزہ کے مسلمانوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ جو لوگ کہتے ہیں آپ یہ جو یوم یکجہتی فلسطین مناتے ہیں یا غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بات بھی سن لیجئے اور سمجھ لیجئے. غزہ کے مظلوموں کے ساتھ ان کی مدد کرنے کے جتنے طریقے ہیں ان میں سے پہلا طریقہ آواز کو بلند کرنا ہے اور آواز کو اٹھانا ہے. اور سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر معاشرے کے اندر ان کے حق میں صدائے احتجاج کو بلند کریں تاکہ اسرائیل تک یہ پیغام پہنچے کہ امت مسلمہ اس بات کے اوپر متفق ہے متحد ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں. چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان
बेताब हो जाए। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबहा के काशगर। सोशल मीडिया पे आवाज उठाइए, सबसे ज्यादा उनको तकलीफ होगी, सबसे ज्यादा उनको तकलीफ होगी। हाँ। सबसे ज्यादा उनको तकलीफ आपकी आवाज उठाने पे। फिर दूसरी तो बात यह है कि माली तौर पे उनकी मदद करनी है, और माली तौर पे इमदाद वहां पे पहुंच रही है उनकी तमीर नो के लिए, उनकी खुराक के लिए, उनके कंबलों के लिए, उनकी कपड़ों के लिए, हर तरीके से उनकी माली, मुसलमान है उनकी माली मदद करनी है। और तीसरी बात यह है कि मुसलमानों के दरवाजों को जा जाके खटकाना है कि उठो, जिहाद का कलमा बुलंद करो, जिहाद के नारे को लगाओ। ये उलमा का मैंडेट ही नहीं है कि उलमा यहां पे बैठ के जिहाद का फतवा जो उलमा ने मुत्तफिका तौर पे, जिस इस्लामाबाद की कौमी कॉन्फ्रेंस में मैं भी मौजूद था, मीनारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद था, जो फतवा जिहाद का दिया है उसका जो मतन है वो ये है कि जिहाद मुस्लिम हुक्मरानों के ऊपर फर्ज हो चुका है। ये मैंडेट हुक्मरानों का होता है कि उन्होंने जिहाद के अलम को उठाना है। अवाम का और उलमा का ये मैंडेट ही नहीं है कि मैं कहूं जिहाद फर्ज हो गया, उठो लश्कर कशी करो और सीधा इसराइल के ऊपर हमला कर दो। ये हमारा मुतालबा किससे होना चाहिए? हुक्मरानों से होना चाहिए। उलमा का मुतालबा हुक्मरानों के और आपके और मेरे ऊपर वाजिब किया। और पहले जब मोमबत्ती माफिया ने ये प्रोपेगेंडा किया जी मौलवी जिहाद का फतवा नहीं देते, जैसे मैंने जिहाद का फतवा देना था तो इन आंटियों ने सबसे पहले इसराइल चले जाना फिर भी नहीं था। जब उलमा ने फतवा दिया तो कहने लगे अब हुक्मरानों के लिए फतवा दे दिया, अपने पासपोर्ट नहीं देते। और जब फवाद चौधरी के घर के सामने पासपोर्टों की लाइन बन गई और उसके सामने ढेर लग गया पासपोर्टों का, वो फिर राहे फरार। ये इंसानियत का नारा लगाने वाली एनजीओ की भी मुनाफकत आज आपके सामने है। अल्लाह की कसम, ऊंट की टांग कटी जुल्म है। पूरा पाकिस्तानी मुआशरे को खड़ा कर दिया। किसी जानवर के ऊपर जुल्म हो जाए पूरी माफियात और एनजीओ खड़ी हो जाती हैं। वो 80,000 मुसलमान, वो बच्चों के चीथड़े उड़ते हुए मैंने और आपने देख लिए। पूरे पाकिस्तान की कोई एक एनजीओ बता दीजिए जो इंसानियत का नारा लगाती है खड़ी हुई हो। कौन खड़े हुए हैं? उलमा खड़े हुए हैं, दीन के तलबा खड़े हुए हैं, जमीयत अहले हदीस खड़ी हुई है, दीनी जमातें खड़ी हुई हैं। और मेरा और आपका काम ही और क्या काम है? मेरा और आपका काम ये है जो हमारे ऊपर वाजिब है हम उसको बजा लाएं। वो वाजिब क्या है? इमाम अहमद इब्न हंबल जब जेल में थे, अजान होती थी, मुअज्जिन जब हय्या अलस सलाह के ऊपर पहुंचता था, हय्या अलल फलाह के ऊपर पहुंचता तो आप वुदू करते और जेल के दरवाजे की तरफ जाते और बाहर निकलने की कोशिश करते। दरबान रोक लेता, फिर हय्या अलस सलाह, फिर ये करते करता बीत गया। एक दिन दरबान कहने लगा, ए इमाम अहमद इब्ने हंबल, जब भी अजान होती है आप वुदू करके जेल के दरवाजे पे आते हैं, आपको पता मैंने आपको बाहर जाने नहीं देना, आप उठ के आते क्यों हैं? तो इमाम अहमद इब्ने हंबल ने वहां पे जो जुमला कहा था, ये मेरे और आपके ऊपर फर्ज है कि जब मुअज्जिन हय्या अलस सलाह कहेगा, हय्या अलल फलाह कहेगा, इमाम अहमद इब्ने हंबल पे फर्ज है वो मस्जिद की तरफ चल पड़े। और तेरे ऊपर ये फर्ज है कि तू उसको रोक ले। जिस दिन तक जिस्म में जान है, मुअज्जिन हय्या अलस सलाह कहेगा, इमाम अहमद इब्ने हंबल वुदू करके मस्जिद की तरफ जाएगा। तो मेरे और आपके जिम्मे आज ये है, जब भी हमें ये पता चले कि फलस्तीन के अंदर ये जुल्म हो रहा है, हम हुक्मरानों के दरवाजों तक पहुंचे, उनके दरवाजों को खटकाएं, उनके कानों में जिहाद के नारे लगाएं। और इमाम इब्ने तैमिया ने यही किया था और यही वहम दूर किया। उस वक्त के हुक्मरान ये समझते थे ततारी जो है ना वो अल्लाह का अजाब है, ततारी बड़े ताकतवर हैं, ततारियों को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। आज 57 इस्लामी मुमालिक ये समझते हैं कि इसराइल को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। अल्लाह की कसम, हुक्मरान जिहाद के रस्ते बनाएं। अफगानिस्तान और शाम की जिहाद की रियासतें, पाकिस्तान और अरब मुमालिक अगर मिल बैठे, OIC का इजलास पाकिस्तान के वजीर आजम बुलाएं, पूरी इस्लामी दुनिया के सरबराहान को यहां इकट्ठा करें, आप सिर्फ रास्ता बना दें, जिहाद का रास्ता बना दें, अल्लाह की कसम पूरी दुनिया के मुसलमान चंद दिन के अंदर इसराइल को फतह करके दिखा देंगे। और जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने सिपा सलार को और पाकिस्तान के वजीर आजम को इस बात की गारंटी दी है, जिहाद का ऐलान आप करें,
जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान 10,000 मुजाहिदों को इसराइल भेजने के लिए तैयार है। सदर पाकिस्तान अल्लामा शामिल है, इसराइल के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हो, और अगर जिहाद के रास्ते खुले उस जगह जाने के लिए तैयार हो, और अगर ना भी खुले अपने भाइयों की मदद करने के लिए तैयार हो, माली हो, इखलाकी हो, जानी हो, हर तरह से सोशल मीडिया के ऊपर उनके मजालिम के खिलाफ। आप ये समझते हैं इसका फायदा नहीं? अमेरिका के अंदर, कैलिफोर्निया में, हार्वर्ड में, इंग्लैंड में, बरतानिया में, अल्लाह की कसम जो इंसाफ पसंद गोरे हैं ना, इंसाफ पसंद यहूदी, इंसाफ पसंद ईसाई, वो खड़े हो गए और वो कहते हैं ये जुल्म हो रहा है, ये बर्बरियत हो रही है। किस वजह से? आप लोगों ने ये आवाज उठाई तो उनके जहन में ये बात आई कि ये वाकई जुल्म हो रहा है। आप किसी तरह भी इस लिबरल माफिया, मोहब्बती माफिया के शिकंजे में नहीं आना कि ये करने से क्या होगा। उमर अब क्यों नहीं आता, सलाहुद्दीन अय्यूबी अब क्यों नहीं आता? मैं बताता हूं क्यों नहीं आता, क्योंकि हमने अपने असलाफ की रवायात को फरामोश कर दिया है। अल्लाह की कसम उमर दोबारा भी आ सकता है। फिजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। सलाहुद्दीन भी दोबारा आ सकता है, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? एक ही बात, एक बात सिर्फ, हमें अपने असलाफ की रवायात को वापस लुटाना पड़ेगा, और इंशाअल्लाह हम लुटाएंगे। हाथ उठाकर वादा करो, हम जमीयत अहले हदीस की क़ियादत में लुटाएंगे इंशाअल्लाह। और आखिर में ये बात कहना चाहता हूं, आपसे पहले एक वादा लेना, मेरे बरादर अकबर, बरादर अजीज, शेर पंजाब, शेर पाकिस्तान। और एक मर्तबा अब्दुल्ला निसार के बारे में कहने लगे कि वो कहते हैं शेर, तूने पूरा एक मेरा सूबा ही उतार दिया, शेर पाकिस्तान तो मैं, शेर पंजाब मौजूद है। आप सब हाथ उठा के वादा करें इनकी तकरीर सुन के जाना, हाथ उठाकर, एक शख्स भी इनकी तकरीर सुने बगैर घर नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। आखिर में उस शहीद कायद को खराज अकीदत पेश करना चाहता हूं कि जिनके वलवलों ने, जिनके हमहमों ने, जिनके तनतनों ने पाकिस्तान के अंदर अहले हदीस की कुव्वत और ताकत को मनवाया, और उन्होंने कहा था कसूर में खड़े होके कभी याद किया करोगे, लेकिन उस वक्त हम नहीं होंगे। तुम अपने बच्चों को दास्तान सुनाया करोगे कि जिस वक्त अहले हदीस को भेड़ बकरी समझा जाता था, लाहौर से एक शख्स उठा था और उसने कहा था अहले हदीस किसी की भेड़ बकरी नहीं है। आज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अल्लाह तेरा एक इशारा। आज उसी शहीद का बेटा तुम्हारे कानों में ये आज़ाने दे रहा है, अल्लाह की कसम अहले हदीस किसी की भेड़ बकरी नहीं है। अहले हदीसों, अगर तुम्हारे अंदर एहसासे ज़ौक़, एहसासे बेदारी पैदा हो जाए तो तुम वो दुनिया की कुव्वत और ताकत हो। अगर तुम खड़े हो जाओ तो अल्लाह की कसम चंद बरस नहीं गुजरेंगे, पाकिस्तान की फिजाओं में अगर लहराएगा, कुरान और सुन्नत का परचम लहराएगा। लहराने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। और जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। और उस शहीद कायद को क्या कहूं कि कलियों को वो सीने का लहू देख के चला है, सदियों उसे गुलशन की फिजा याद करेगी। और अपने जैसे एक अदना तालिब इल्म के लिए भी कहता हूं, और ये आजिज़ी से कहता हूं, हजार दाम से निकला हूं एक जुम्बिश में, हजार दाम से निकला हूं एक जुम्बिश में, जिसे गरूर है आए करे शिकार मुझे। हफीज अहले जुबान कब मानते थे, बड़े जोरों से मनवाया गया हूं। और आज हमने अहले हदीस की कुव्वत और ताकत को पाकिस्तान के करिए करिए, कूचा कूचा, नगर नगर मनवा लिया है। अल्लामा शहीद ने 1986 में 18 अप्रैल को कल के कमजोर समझे जाने वाले अहले हदीस को एक सदा दी थी, और देखने वालों ने देखा था कि कल के कमजोर समझे जाने वाले अहले हदीस उस शहीद कायद की सदा के ऊपर लब्बैक कहते हुए मोची दरवाजे की तरफ कशां कशां चले आ रहे थे। और उसके 39 साल बाद उसी शहीद के बेटे ने 18 अप्रैल को रोड लाहौर के ऊपर कल के कमजोर समझे जाने वाले अहले हदीसों को पुकारा
تو اہل حدیثوں نے اللہ کی قسم اس شہید قائد کے بیٹے سے بھی وفا کا حق ادا کر دیا. رائیونڈ روڈ آج تک وہ منظر نہیں بھول سکتی کہ ہزاروں اہل حدیثوں کا جمع غفیر وہاں پہ اکٹھا تھا اور اہل حدیث مساجد کی جنگ لڑنے کے لیے تیار تھا. اور میں سید محمود کے گاؤں سے بھی ایک حلف لینا چاہتا ہوں, وعدہ لینا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات, مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں کے ولولوں کو دیکھ کے, آپ کے استقبال کو دیکھ کے, آپ کی افرادی قوت کو دیکھ کے. میں باقی ضلع ٹوپا ٹیک سنگھ کی بات نہیں کرتا, اللہ کی قسم یہ سید محمود میں آج یہ جتنے ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے, صرف یہ میرے سے وعدہ کر لے ہاتھ اٹھا کے کہ اہل حدیث کی مسجدوں کی جنگ لڑیں گے, اور جس پتھر کے اوپر بھی اہل حدیث لکھا ہوگا احسان الہی ظہیر کا یہ بیٹا اس کا بھی دفاع کرے گا. جس عالم دین کو, اہل حدیث کو جیل کے اندر پھینکا جائے گا, جعلی مقدمات کا نشانہ بنایا جائے گا, جمعیت اہل حدیث پاکستان اس کا مقدمہ بھی لڑے گی. میرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو؟ اور سید محمود کے لوگوں, جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ اور میرے میرے ہاتھ میں قلم ہے, میرے ذہن میں اجالا, مجھے کیا مٹا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. اہل حدیثوں اٹھو, زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے. اللہ کی قسم زمانے کو بتلا دو, قرآن و سنت کے فدائی ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو, قرآن و سنت کے فدائی آگے ہے. اور انشاءاللہ یہ اللہ کے شیر اب جاگ اٹھے ہیں. ان شیروں کو میں اپنی کچھار میں اس وقت تک جانے نہیں دوں گا جب تک پاکستان کی ہر اہل حدیث مسجد کو بحال نہیں کروا دیتا, اور جب تک پاکستان کے ہر اہل حدیث عالم کو رہا نہیں کروا دیتا. میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ آخر میں ایک اعلان ہے اور اس کے اوپر بھی آپ نے عمل کرنا ہے. سید محمود کے باسی, ضلع ٹوپا ٹیک سنگھ کے باسی اس بات کا عہد کریں, ارادہ کریں, جمعیت اہل حدیث پاکستان کے لیے گندم کا جو عشر ہے اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لے, اور ہر طور کے اوپر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ بھی مدد کا جو اپنا سلسلہ ہے اس کو جاری و ساری رکھے. آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں کے ولولوں نے میرے زخموں کو ہرا کر دیا اور میرے جذبوں کو جلا دی. اور آخر میں ایک قرارداد میرے بھائی کہہ رہے ہیں, انشاءاللہ یہ بات بھی یاد رکھیے گا, اگر فلسطینیوں کا مقابلہ کریں گے تو ہندوستان کا مقابلہ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. اور مودی جو سیٹسفائیڈ دہشت گرد ہے جس کے لیے امریکہ میں داخلے پہ پابندی تھی, وہ پاکستان کی آرمی کو دھمکیاں لگاتا ہے, پاکستان کی آرمی چیف کو دھمکیاں لگاتا ہے. ایک بات یاد رکھو مودی اور انڈیا والوں, سن لو کہ تمہارا مقابلہ پاکستان کی صرف فوج سے نہیں ہے. اگر تم نے حملہ کیا تو پاکستانی پوری قوم پاکستانی فوج ہے, اور فوج کے شانہ بشانہ ہندوستان کے خلاف بھی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ.